اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دار ارقم اسکول مدینہ الحجاج کیمپس۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم نے نظریہ پاکستان کی اساس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کے بارے میں پڑھیں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی ختم ہوئی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ ہندوؤں نے بھی اس جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کو تمام کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دے کر خود بری الذمہ یعنی اس الزام سے آزاد ہو گئے۔ مسلم قوم زیر عتاب آئی، یعنی انگریزوں کے ظلم کا شکار ہوئی اور انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑے، یعنی انہیں برے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے انگریزوں نے تعصب اور مسلم دشمنی کے جذبے کے تحت مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں خصوصاً فوج سے نکال دیا اور ان پر سرکاری ملازمت کے دروازے بند کر دیے۔ مسلمان اپنی قابلیت اور استحقاق کے باوجود، استحقاق یعنی حق رکھنے کے باوجود کم تر اہلیت کے حامل ہندوؤں کے مقابلے میں ملازمت سے محروم رکھے جاتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 2، اکثر مسلمانوں کی جاگیریں چھن گئیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور بعض مسلمان کسانوں کو زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ ان کی جاگیریں اور زمینیں غیر مسلموں کو بطور انعام دے دی گئیں۔ مسلمان مالک کے بجائے مزارع بن گئے، یعنی ان کی جائیداد لے کر ان کو مالک سے غلام بنایا گیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ یوں کھینچا ہے: کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ پوائنٹ نمبر 3، مسلمانوں کے کاروبار بند ہو گئے۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو خصوصی کاروباری مراعات یعنی سہولتیں اور رعایتیں دے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہندوؤں نے مقامی تجارت کے میدان میں اپنی اجارہ داری یعنی اپنی حکمرانی قائم کر لی اور مسلمان تجارت پیشہ لوگ اقتصادی بحران کا شکار ہو گئے۔ پوائنٹ نمبر 4، برطانیہ میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں وہاں عمدہ اور سستا مال تیار ہونے لگا جو ہندوستان میں درآمد کیا جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی گھریلو صنعت، جس کے پیداواری ذرائع ترقی یافتہ نہ تھے، تباہ ہو گئی۔ پوائنٹ نمبر 5، برطانیہ کی صنعتی اشیاء تو ہندوستان میں آ سکتی تھیں، لیکن ہندوستان کی چیزوں کی کھپت نہ برطانیہ میں تھی اور نہ یورپ میں تھی۔ ہندوستان کی بیرونی تجارت متاثر ہونے سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے، جس میں مسلمانوں کی بھی کثیر تعداد شامل تھی۔ برِ صغیر کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور انگریزوں نے اپنی حکومت بنائی۔ ہندوؤں نے اگرچہ اس جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن جنگ ہارنے کے بعد وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے۔ انگریزوں نے سب سے پہلے مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کیے، انہیں تعلیم سے دور کیا، ان کی جاگیریں چھین لیں اور ان کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا، کاروبار بند کروا دیے۔ ان کی ہر کاروباری ادارے میں ہندوؤں کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ برطانیہ نے اپنی اشیاء ہندوستان میں لا کر ان کو درآمد کرنا شروع کیا، لیکن ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں نہ تو ان کو یورپ جا سکتی تھیں اور نہ ہی برطانیہ میں ان چیزوں کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی گئی اور گھریلو صنعت تباہ ہو گئی۔